زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت نے اس بار پھر ہمیں ماہ ربیع النور کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ماہ ربیع النور شریف کی 6 تاریخ ہے۔ میں اپنی جانب سے ادارے کی تمام طلبہ، متعلمین، اساتذہ و مدرسین، اراکین و منتظمین سب کی جانب سے آپ کو اس ماہ مبارک کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ یوں تو مسلمانان عالم، حضور کے عشاق، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کا نام لینے والے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے سال ہر سال تک اپنی اپنی انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے گلدستے پیش کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اور درود پاک کی محفلیں سجا کر، نعت پاک کی محفلیں سجا کر، حمد باری تعالیٰ کی محفلیں سجا کر، سیرت پاک کی، صورت پاک کی محفلیں سجا کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مگر جب ماہ ربیع النور کا عظیم الشان مہینہ جلوگر ہوتا ہے تو مسلمانوں کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، قابل دید ہوتی ہے، اور پھر دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی خوش عقیدہ مسلمان رہتے ہیں وہ نہایت والہانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں آقا کریم علیہ السلام کی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے گلدستے پیش کرتے ہیں۔ چیخنے والے چیختے رہتے ہیں، چلانے والے چلاتے رہتے ہیں، اور شیطان کے چیلے شیطان کی غلامی میں
سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر واسطوں کے ذریعے روکنے کی لاکھ کوششیں کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ محفلوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ گلی کوچے پہلے سے زیادہ سجائے جا رہے ہیں، مسجدوں کی رونقیں دوبالا پہلے سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور مجالس کی محفلیں پہلے سے زیادہ منعقد ہو رہی ہیں، اور جلوس میں بھی پہلے سے زیادہ مسلمان شریک ہونے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی سب سے عظیم نعمت بن کر سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کی گود میں مولود عظیم بن کر تشریف لائے۔ اس لیے مسلمانان عالم اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر محفلوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، یعنی اے ربیع الاول تیری شان اس قدر عظیم ہے کہ تیری چہل پہل پر ایک دو عیدیں نہیں، ہزاروں عیدیں قربان ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک ابلیس ہے کہ حضور کی پیدائش پر جس کی چیخیں نکل گئیں، اور آج بھی اسی کے پیروکاروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور ان کی زبانوں سے بدعات کی رٹ نکلتی ہے، اور مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ آخر کیوں، کس چیز سے آپ کو چڑ ہے؟ میلاد مصطفیٰ میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، کیا اللہ کی حمد بیان کرنا بدعت ہے؟ میلاد مصطفیٰ میں رسول پاک کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کیا نعتیں پڑھنا بدعت ہے؟ میلاد مصطفیٰ میں حضور کا حسن و جمال بیان کیا جاتا ہے، کیا حضور کا حسن و جمال بیان کرنا بدعت ہے؟ میلاد مصطفیٰ میں رسول پاک کی سیرت بیان کی جاتی ہے، کیا سیرت بیان کرنا جائز نہیں ہے؟ میلاد مصطفیٰ میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، کیا یہ چیزیں ناجائز و حرام ہیں؟ میلاد مصطفیٰ میں شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، کیا شیرین تقسیم کرنا ناجائز و حرام ہے، بدعت ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جو بدعت ہے؟ کس چیز میں تم کو بدعت کی بو نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہو؟ ایک چیز جب انفرادی طور پر جائز ہوتی ہے، کوئی کام الگ الگ کرنا جائز ہوتا ہے، تو پھر اس کو مل کر کرنا کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ بلا وجہ کی بکواسیں کرتے ہیں اور بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں، ان کو بچپن سے اسی انداز میں پالا پوسا گیا ہے کہ بڑے ہو کر ناجائز طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی جھانسے میں نہیں آنا چاہیے، نہ ایسے لوگوں کی باتیں سننی چاہیے، بلکہ بس عشق مصطفیٰ میں مگن ہو کر شریعت کے دائرے میں رہ کر مجالس میلاد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات جو میں آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انداز میں میلاد پاک شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، بلا شبہ کریں۔ مناسبت اگر کرنی ہو 12 ربیع النور شریف سے تو مناسبت کے طور پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ مثلا بہت سے لوگ مناسبتوں کو دیکھتے ہیں تو آپ 12 ربیع النور کی مناسبت سے 12 یتیموں کی کفالت کر لیں، اور حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت کا خراج اس انداز سے پیش کریں۔ 12 فقیروں کو 12 جوڑے کپڑے پیش کر دیں، 12 فقیروں کے لیے ایک پورے مہینے کے راشن کا انتظام کر دیں۔ اللہ نے توفیق دی ہو تو سال بھر کے راشن کا اہتمام کریں۔ اس طریقے سے آپ اپنے پڑوسیوں میں جو غریب ہیں، غریب 12 پڑوسیوں کو تلاش کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کے اخراجات کا انتظام کریں۔ مزید اللہ نے توفیق بخشی ہو تو اپنی قوم میں، ملت میں 12 غریب نوجوان لڑکوں کو پکڑیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم کے اخراجات ان کے پاس نہیں، تعلیمی اخراجات مکمل کریں۔ آپ اس انداز سے آپ مختلف طریقوں سے محفل میلاد پاک منعقد کر سکتے ہیں، کریں۔ آپ صرف جلسہ ہی منعقد نہ کریں، صرف جلوس ہی میں شریک نہ ہوں، صرف نعرے ہی نہ لگائیں اور بس ظاہری اپنا روب و دبدبہ دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ محفل میلاد پاک کے تہ میں اتر کے اس کی روح میں جا کر جھانکنے کی کوشش کریں کہ یہ محفل میلاد، یہ مجالس ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں، اور حضور کی سیرت پاک ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ سارے کام کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں۔
مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، بہت بڑا طبقہ ہے جو 90% سے زیادہ ہیں، وہ حضور کی سیرت پاک کو سرے سے جانتے ہی کچھ نہیں ہے۔ حضور کی مکی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مدنی زندگی کے بارے میں مکمل طریقے سے جاہل ہیں، حضور کے خاندان کے بارے میں، حضور کے نور کے بارے میں ان کو کچھ پتا نہیں ہے، کچھ معلومات نہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ جاننے کی کاوش کرتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں کم سے کم 1 مہینہ، ابھی 6 دن نکل چکے ہیں، پھر بھی آپ کے پاس 23-24 دن باقی بچے ہیں۔ 11 مہینے جن کو پڑھنا ہو پڑھیں، جن کو دیکھنا ہو دیکھیں، جن کی کتابیں اٹھانی ہو اٹھائیں، مگر کم سے کم 1 مہینہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکال کر آپ کچھ نہ پڑھیں، آقا کریم کی سیرت پاک پڑھنے کی کوشش کریں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، ان کی خلوت کیسی تھی، ان کی جلوت کیسی تھی، ان کا سفر کیسے تھا، ان کا حضر کیسے تھا، ان کی مکی زندگی کیسی تھی، ان کی مدنی زندگی کیسی تھی، ان کا گفتار کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے آداب کیسے تھے، ان کا حسن و جمال، ان کی جود و شجاعت، ان کی علم و حکمت، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی وہ کس انداز کی تھی، کس کیفیت کی تھی، ان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے اپنے محبوب سے محبت کا تقاضا کیا ہے، اور یہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر ایمان میں کمال نہیں حاصل ہو سکتا۔ جس کے دل میں سرے سے حضور کی محبت نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہے، اور محبت تو ہے بھئی یوں ہی محبت ہلکی پھلکی محبت ہے تو پھر مومن کامل نہیں ہے۔ اس پر روایتیں موجود ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں خوشیاں منائیں، خوشیاں منانا ہماری محبت کا تقاضا ہے، ہماری غلامی کا تقاضا ہے، ہماری ایمان کا تقاضا ہے۔ شاعر نے کہا ہے ولد المصطفیٰ فالکائنات الضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، کہ محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے تو کائنات روشن ہو گئی اور زمانے والے خوشیاں منانے لگے، تعریف و توصیف کرنے لگے۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے، یہ ساری چیزیں کریں آپ، مگر محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی سیرت پاک کو جانیں، ان کی زندگی کے حالات کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم ایک داعی کی حیثیت سے ہیں اور ہمیں دنیا کے تمام انسانوں تک دین کی دعوت پہنچانی ہے۔ جب ہم خود صاحب اسلام کے بارے میں، صاحب قرآن کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رکھیں گے تو غیروں کو کیا ہم دعوت دے سکیں گے اور غیروں کو کیا ہم تبلیغ کر سکیں گے؟ اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی سیرت پاک کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج ساری کتابیں موجود ہیں، عربی میں تو ماشاءاللہ موٹی موٹی ضخیم 12-12 15-15 20-20 جلدوں میں کتابیں موجود ہیں۔ اردو زبان میں بھی ہمارے علماء نے بہت کام کیا، موٹی کتابیں بھی ہیں، ضخیم کتاب پتلی کتابیں بھی ہیں، اور معمولی رسالے چھوٹے چھوٹے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خود میری کتاب 222 صفحے کی فقط سیرت شمس الضحیٰ، اس کو لے کے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ہندی زبان میں کتابیں موجود ہیں، انگریزی زبان میں کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو ساری چیزیں آپ کے لیے اویلیبل ہیں، نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی آپ کو سدھار سکتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی سیرت پاک کو پڑھیں، جیسے جیسے پڑھیں گے محبت میں اضافہ ہوگا، اور حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہم سے ہے۔ اس لیے کہ کنز العمال حدیث پاک کی 18 جلدوں میں ایک بڑی معروف کتاب ہمارے یہاں سبحانی کے اندر موجود ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے، 18 جلدیں، کنز العمال، علامہ متقی ہندی علیہ رحمہ کی کتاب، اس کے اندر جلد اولی کے اندر روایت موجود ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی شے سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر وہ اتنا ہی زیادہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کے حالات کو دیکھیں، وہ تو حضور کا چلنا پھرنا دیکھ رہے تھے، صبح و شام حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے، بارگاہ رسالت میں بار بار شرف یاب ہونے کا ان کو شرف مل رہا تھا، بارگاہ رسالت میں آنے کا ان کو موقع مل رہا تھا، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر سیرت پاک کے جلووں کو سینے میں بسانے کا ایسے جذبات ان کے اندر تھے کہ حضور کی زندگی ان کے سامنے تھی، پھر بھی وہ آپس میں دوسرے کو سے حضور کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی معلومات مجھ سے زیادہ ہو۔ صحابہ کے دلوں میں طلب یہ تھی کہ ہم جو معلومات رکھتے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے، مگر ممکن ہے کہ میرا یہ بھائی مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہو اور اس کے پاس حضور کی سیرت کے بارے میں ایسی چیزیں ہو جو میں نہ جانتا ہوں، تو اپنے بھائیوں سے، دیگر صحابہ
صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، تابعین نظام صحابہ کرام کی بارگاہوں میں زان و ادب طے کیا کرتے تھے، ان کی صحبتوں میں رہا کرتے، تلاش کر کے صحابہ کرام کی بارگاہوں میں جاتے تھے اور حضور کی صحت پاک کے جلوے اپنے سینوں میں بسانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ من اکثر شیئن احب ذکرہ، جو کسی شے سے من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو کسی شے سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی صحت پاک کو جاننے کی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر انسان حضور کی صحت پاک کو جس قدر زیادہ پڑھتا ہے محبت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کرنے کا حکم دیا، خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محبت کرنے کا حکم دیا، یہاں تک فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اہل اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ سن لیں آپ، اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو کلیجہ پھٹ جانا چاہیے۔ اللہ نے کیسی سخت تنبیہ فرمائی ہے ان لوگوں پر جو لوگ حضور سے زیادہ اپنے خاندان والوں سے، آل و اولاد سے، اپنے مکانات سے، اپنے بزنس سے، اپنی تجارت سے، کاروبار سے اور اپنے مکانات سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل اے محبوب تو فرما دو، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اختلفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے محبوب تم فرماؤ اپنی ان غلاموں سے، مسلمانوں سے، قیامت تک آنے والے تمام مومنوں سے فرما دو، کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہارے رشتہ دار، تمہارا جمع کیا ہوا مال، تمہارے پسندیدہ مکانات، تمہاری تجارت، تمہارا بزنس تمہارے نزدیک اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو فاسق ہو اور دین اسلام سے خارج ہو۔ یہاں تک اللہ نے اپنے غیظ غضب کا اظہار فرمایا۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کو پڑھیں، حضور کو جاننے کی کوشش کریں، حضور کے مکی حالات کو پڑھیں، حضور کے مدنی حالات کو پڑھیں، اور حضور کا طرز زندگی کیا تھا، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ کس انداز سے رہا کرتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ کس انداز سے رہا کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق آپ نے کس انداز سے ادا فرمائے ہیں، جو سفراء حضور کے بارگاہ میں آتے تھے حضور ان کے ساتھ کیا معاملات فرماتے تھے، جو قیدی ہوتے تھے، جنگی قیدی، ان کے ساتھ حضور کس محبت کا مظاہرہ فرماتے تھے، حضور کس انداز سخاوت فرماتے تھے، حضور کا چہرہ کیسا تھا، ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام نے جس انداز سے آقا کریم کی سیرت پاک کو، زندگی کے حالات کو کتابوں میں محفوظ کیا ہے اور جس والہانہ انداز سے روایت کیا ہے کہ بچپن سے لے کر بلکہ پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو کتابوں کے اندر درج کر دیا گیا ہے، اور سیرت کی ناموں سے کتابیں موجود ہیں۔ پورے عالم انسان میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ اس آب و تاب کے ساتھ جس کی صحت پاک کو محفوظ کیا گیا ہو، جس آب و تاب کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت و احترام کے ساتھ، جس کاوش و کوشش کے ساتھ مسلمانوں نے آقا کریم کی صحت پاک کو محفوظ کیا۔ کوئی دنیا میں انسان نہیں جس کے پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہو۔ وہ ذات اگر کوئی ہے تو اسی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی ہماری نظروں کے سامنے، اگر ہم سیرت پاک کو پڑھیں تو گویا کہ حضور کا پیکر محسوس ہمارے سامنے آئے گا، جس پیکر محسوس کا ہم کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو جتنا مطالعہ ہوگا سیرت کا اتنی زیادہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ قرآن مقدس جو محور ہدایت ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، ہمارے سامنے موجود ہے، ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا فہم و ادراک، قرآن پاک کی سمجھ رسول پاک کی سیرت کو پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ قرآن پاک کے کسی بھی حکم پر عمل اس وقت تک مکمل طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک انسان حضور کی سیرت پاک کو نہ پڑھ لے۔ سیرت پاک کو پڑھے بغیر قرآن مقدس کی آیتوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو اللہ کی اطاعت کرو، پیروی کرو، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔
رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اس پر کیسے عمل ہوگا؟ جب تک ہم جانیں گے ہی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کن باتوں سے منع فرمایا، کن باتوں کا حکم دیا، تب تک ہم کیسے اطاعت کر سکتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی پیروی اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس شخص کی زندگی کے حالات معلوم ہو، کن کن باتوں کا حکم دیا پتہ ہو، کن کن باتوں سے منع فرمایا معلوم ہو، اور یہ چیزیں معلوم نہ ہو تو ہرگز اطاعت اور پیروی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول نے تمہیں جو کچھ دیا اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ حضور نے کن کن چیزیں، کون کون سی چیزیں ہمیں عطا فرمائی، ہم کیسے لیں گے ان کو؟ جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کن کن باتوں سے منع فرمایا تو ہم کیسے ان باتوں سے دور رہیں گے؟ عمل ہی نہیں ہو سکتے ذات کریمہ پر۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب تو فرما دو اپنے ان غلاموں سے، صحابہ سے فرما دو، مومنوں سے فرما دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ گارنٹی ہے، یہ سند ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ نہ صرف محبوب بندے بنو گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ پر عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان سیرت پاک کو نہ پڑھ لے، سیرت پاک کے جلوے سینی میں نہ بسا لے۔ اور دیکھیں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز کے ٹائموں کا حکم ہے قرآن مقدس کے اندر۔ باقی نماز، ہر نماز کی رکعتیں کتنی ہوں گی، ہر نماز کس انداز سے پڑھنا ہے، اور رکوع کس انداز سے کرنا ہے، سجدے کس انداز سے کرنا ہے، تلاوت کس انداز کی ہونی چاہیے، نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، مستحبات کیا ہے، کن کن باتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن کن باتوں سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں تب معلوم ہوں گی جب ہم سیرت پاک کا مطالعہ کریں گے۔ سیرت پاک کا مطالعہ کیے بغیر کوئی انسان نماز تک نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا آتو زکات، زکات نکالو، زکات دو، زکات کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس مال میں کتنی زکات ہے، زکات واجب ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں، زکات کن کن لوگوں کو کس انداز سے دینا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں حضور کی سیرت پاک سے معلوم پڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا حج ادا کرو، جب تک ہم حضور کا حج بیت اللہ نہ پڑھ لیں کتابوں میں اور نہ سمجھ لیں تب تک کوئی شخص صحیح معنی میں حج بیت اللہ نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا روزے رکھو، رمضان کے روزے رکھنا ہے، روزے کی کیفیت کیا ہوگی، روزے کس انداز سے رکھنے ہیں، اور روزے کی شرائط کیا ہے، کن کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو احادیث کریمہ کے اندر ملیں گے، قرآن کے اندر نہیں ہے مگر ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک۔ اجمالاً قرآن مقدس کے اندر ہر چیز کا ذکر اجمال ہے، اختصار کے ساتھ ہے، وہاں وہی پہنچ سکتا ہے جس پر اللہ کا خصوصی کرم ہو جائے، ورنہ عام انسان احادیث کریمہ سے احکام نکالتے ہیں۔ تو سیرت پاک کو پڑھے بغیر ان تمام چیزوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سیرت پاک کو پڑھے بغیر انسان ہدایت نہیں حاصل کر سکتا ہے، سیرت پاک کو پڑھے بغیر اللہ کی رضا نہیں مل سکتی ہے، سیرت پاک کو پڑھے بغیر حدیثوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے، سیرت پاک کو پڑھے بغیر قرآن مقدس کا فہم اور قرآن مقدس کا ادراک نہیں حاصل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ حضور کو سچی محبت نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ ایک ضابطہ ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اولا محبت ہوتی نہیں کسی سے، سامنے والا جس سے محبت آپ کر رہے ہیں اس کی کوئی خوبی واضح ہوگی تبھی محبت ہوگی، اس کی خوبی آپ کو پتہ نہ تو ہرگز محبت نہیں ہوگی۔ پتھر سے محبت کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ ایک پتھر اس کے مقابلے میں ایک ہیرا رکھا ہے، ہیرے سے محبت ہے، پتھر سے محبت نہیں ہے۔ شیشہ ہے اور اس کے بازو میں ہیرا، دونوں کی شکل صورت ایک جیسی، دونوں کی چمک ایک جیسی، مگر اگر کسی کو اختیار دیا جائے کہ اس میں سے کسی ایک کو چوائس کریں اور پتا ہو کہ اس میں یہ ہیرا ہے یہ شیشہ ہے تو کس کو اٹھائے گا؟ وہ ظاہر بات ہیرے کو اٹھائے گا، شیشے کو اٹھائے گا۔ تو جب کسی شے کی صفت خوبی سامنے آتی تو انسان محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ کمالات، سب سے زیادہ خوبی اللہ نے حضور رحمت عالم کو عطا فرمائی۔ انسان جتنا ہم صرف اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ قرآن مقدس میں محبت کرنے کا حکم دیا، ہمارے رب نے فرمایا محبت کر، ہم کو پتا ہے کہ حضور کے صدقے میں دین اسلام ملا ہے، حضور کے صدقے میں قرآن ملا، حضور کے صدقے میں نعمتیں ملی، اس بنیاد پر محبت کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی انسان حضور کے اوصاف و کمالات کو سمجھ لے
کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کس قدر خوبیوں سے مالا مال فرمایا ہے، کس قدر کمالات سے نوازا ہے، اور کتنے ہزار لاکھ معجزات اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہے۔ حضور کا کردار کیا تھا، گفتار کیا تھا، حضور کی شان عدالت کیا تھی، شان سخاوت کیا تھی، شان امانت کیا تھی، حضور کا بچپن کیا تھا، یہ ساری باتیں جیسے جیسے انسانوں کے سامنے واضح ہوتی جائیں گی، محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ حضور کی محبت میں مکمل طریقے سے فنا ہو جائے۔ اللہ والوں کیسے فنا ہوئے؟ ہمارے اسلاف کرام مشایخ اعظم تو اس قدر ٹوٹ کر محبت فرماتے تھے۔ ایک صحابی رسول کو کافروں نے گرفتار کر لیا، ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد، اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، سخت ترین اسلام کے دشمن تھے۔ زید بن دسنہ غالباً نام تھا ان کا، جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو پھانسی کی سزا ہوئی کہ ان کو مار دیا جائے۔ قریش کے سرداروں میں اس وقت جو کافر تھے، ابو جہل جیسے لوگ، ایک سے گنڈا گردی کرنے والے، ایک سے آتنکوادی موجود تھے، کٹر سے کٹر دین کے دشمن کہ مسلمانوں کو پائیں تو کچا چبا جائے، اس قدر نفرت مسلمانوں کے حوالے سے تھے دل میں۔ تو حضرت زید بن دسنہ کو جب گرفتار کیا اور میدان میں لائے مارنے کے لیے، اور کافروں کا ریلا وہاں موجود ہے، بالکل جیسے آج لنچنگ ہوتی مسلمانوں کی، اور کفار گھیر کر مارتے ہیں کسی ایک مسلمان کو، اسی انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور چاروں طرف سے کافروں کی عورتیں، بیٹے، لونڈے، غلام سب موجود تھے۔ حضرت ابو سفیان جو کافر تھے اس وقت کہا تلوار لے کر، ان کو پتا ہے کہ بس تھوڑی دیر میں گردن ہماری کٹنے والی، اور کہا ہے زید ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دے دو، تم بالکل موت کی کگار پر کھڑے ہو، کیا تمہاری تمنا یہ ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں اور تمہارے مقام پر تمہارے آقا محمد مصطفیٰ ان کی گردن مار دوں؟ ظاہر جس پر موت کی تلوار لٹک رہی ہو وہ تو پھڑپھڑائے گا اپنی جان بچانے کے لیے، کچھ بھی کر لے گا کہ جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے، اور پتہ ہے کہ یہ کافر ابھی ذبح کر دے گا۔ اس وقت حضرت زید بن دسنہ نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا اور کہا ابو سفیان تم یہ منہ کے حضور کے قتل کی بات کرتے ہو، بدبخت انسان، ہم حضور کی محبت میں ایسے فنا ہیں، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تو حضور کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، تم گردن مارنے کی باتیں کرتے ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان جو اس وقت کٹر دشمن اسلام تھے، زبان سے ان کے جملہ نکلے خدا کی قسم میں نے کسی کے غلاموں کو اپنے آقا سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا ہے محمد مصطفیٰ کے غلام جتنی محبت اپنے آقا محمد مصطفیٰ سے کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا حضرت زید بن دسنہ کو۔ تو جیسے جیسے پڑھیں گے آپ سورۃ پاک کو ویسے ویسے آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا، آپ کے خاندان میں نکھار آئے گا، آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں گے، بچوں کے سینے میں عشق مصطفیٰ انڈیل سکیں گے۔ جب خود ہمارے اندر فطرت محبت نہیں ہوگی، یہی دھو کا پھول ہوگا، تو ظاہر سی بات ہماری آغوش میں پروان چلنے والے بچے بھی کبھی بھی سچے عاشق رسول نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے حضور کی غلامی کو تسلیم کر لیں، ان کے قدموں میں آ جائیں، اور قدموں میں اس وقت تک نہیں آ سکتے ہیں جب تک ہم سیرت پاک کا مطالعہ نہ کر لیں۔ 11 مہینے ہم نے پڑھا جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا، ایک مہینہ ہے، میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ایک مہینے میں ابھی 23-24 دن بچے ہیں، 1 گھنٹہ نکالیں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر آپ حضور رحمت عالم کی سیرت پاک کو پڑھیں۔ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اردو نہیں آتی، ہندی نہیں آتی، انگلش کچھ نہیں آتا ہے، تو آپ کسی سنی عالم دین کا بیان سنیں جو سیرت رسول پاک پر مشتمل ہو۔ کسی وہابی دیوبندی تو بیان ہی نہیں کرنا جانتے ہیں، ان کو تو صرف نقص اور عیب نکالنا آتا ہے، باقی ان کو کچھ نہیں آتا ہے۔ تعریف بھی کریں گے تو اس کے اندر بھی وہ مذمت نکالنے کی کوشش کریں گے، سمجھے آپ، کسی کے دھوکے میں نہ آئے۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ ہوتے ہیں، کھانے کے کچھ ہوتے ہیں، اگر کوئی بد مذہب تعریف بھی کر رہا ہو تو سمجھ جائے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے دل میں عقیدت نہیں، عقیدت و احترام ہوتا ہے۔ وہ کتابیں جن میں نہایت بدتمیزی کی گئی ہے آج چھپ نہیں رہی ہوتی، آپ جہاں ہندی مانو کتابیں آپ کو آرام سے دستیاب ہو جائیں گی، جس میں لکھا گیا ہے کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے، نماز باطل ہے، مردود ہے، اس سے بہتر تو یہ کہ انسان اپنی بیوی کے خیال میں چلا جائے۔ اس قسم کی باتیں جن کتابوں کے اندر کی کتابیں موجود ہیں، تو اگر وہ تعریف بھی کر رہے ہو تو ان کے بیان سے دھوکے بنائے۔ بعض لوگ تھوڑا سا صلح پسند ہونے کی کوشش کرتے کہتے بھائی بہت نیک آدمی، بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، ارے اس کے ماضی کو کھنگال کے دیکھو کتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں۔ ابھی دیکھیے ناخدا مسجد جہاں کا نائب امام قاسمی ہے،
وہاں ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے استاذ بھی ہوئے حضرت علامہ مولانا افروز احمد چریا کوٹی، نام سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر یہ مسئلہ اٹھا ہوا، ایک ہنگامہ برپا ہے، ہمارے استاد ہیں، ہم نے قرات ان سے پڑھی ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے قاری، بہت بڑے مفتی، محقق، 60-70 سے زیادہ کتابوں کے رائٹر ہیں، عربی ان کو آتی، انگلش ان کو بہترین آتی، ہندی ان کو آتی، فارسی ان کو آتی، نہ جانے کتنی زبانیں وہ جانتے ہیں، ان کا انتخاب ہوا ہے تو صرف بریلوی عالم دین دے کر وہاں کے قاسمین جو امن و شانتی کا پیغام دے رہے تھے اب تک، اور اب ہنگامہ کاٹ رہے ہیں کہ ہم مسجد نہیں جانے دیں گے اپنے ہاتھ سے، سنیوں کی مسجد ہے، ٹریسٹی سنی ہے، بس ایک جو وقف کی مسجدیں ہوتی ہیں اس میں یہی سب معاملہ چلتا رہتا ہے، تو دیکھیں فتنہ انگیزی کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی عالم دین کا بیان سنیں سیرت پاک پر، تو انشاءاللہ اس کو محبت کے ایسے جذبات پیدا ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی نکھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے لانا